الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. احمد خالق کائنات تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ادعیہ درود السلام بارگاہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، یمین و یسار، فکر رضا کے پاسبان، میرے مسلک کی جان، میرے سر کا تاج، علماء اہل سنت بالخصوص برادرم علامہ مولانا تنویر صاحب فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف، آپ کی دعوت پر آپ حضرات میں جملہ علماء محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہوئے. میلاد کمیٹی نوجوانوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس محفل پاک کو سجایا. آپ نے موسم کی اس تبدیلی کے باوجود بڑے بھرپور انداز میں شرکت کی. اس وقت تک بیٹھے رہے. خوبصورت محفل پاک خوبصورت مسجد میں خوبصورت لوگوں نے سجائی. دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرمائے. جہاں پہ اس گاؤں میں پہلی دفعہ آیا ہوں، ویسے تو اس علاقے میں آتا رہتا ہوں، ملحال مغلاں دائیں بائیں آگے پیچھے، لیکن شاید آپ موسیٰ کاؤٹ آپ میرے مزاج سے زیادہ تر لوگ واقف نہ ہوں، کچھ واقف بھی ہوں گے. صرف اتنی درخواست ہے، مجھے داد نہیں چاہیے، مجھے آپ کی توجہ چاہیے. آپ مجھے سبحان اللہ ثواب کے لیے دل میں کہیں تو ویسے سبحان اللہ جب بھی کہنی چاہیے ثواب کے لیے کہنی چاہیے، رب کی حمد اور تسبیح سمجھ کے کہنی چاہیے. بطور داد سبحان اللہ اپنی برکات میرے خیال میں کھو دیتا ہے یہ لفظ جب ہم اس اللہ کی حمد اور تسبیح کو بطور داد استعمال کریں. اور وجد میں یا ایسی محبت میں اور اس جذبے میں اگر کوئی کہے بھی تو میرے خیال میں آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ دل میں کہہ لیں مجھے نہیں مسئلہ، آپ کوئی پیسے بھی نہ دیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں شروع میں مسئلہ یہ بنا پیا پنجابی تو میں بولنا، لیکن میری تقریریں جڑی وائرل ہونی ہیں اکثر لوگ یہ آخنے بھی یار پنجابی ہمیں پنجاب سے باہر وہ کہتے ہیں جو انٹرنیشنل جاتی ہیں نا ویڈیوز، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. مولوی صاحب کہتے تو کچھ ٹھیک ہی ہیں لیکن سمجھ چلو آپ کی بات مانتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا.
لیکن صرف جناب توجہ، پانی چاہ نعرے کچھ نہیں چاہیے، توجہ نہ ہو سی تے بات تسی ان سمجھ کے نہ ہوئے مولوی صاحب تقریر ساری بھول ہوئے نہیں، لہٰذا بلا تاخیر جنج تسی طلب نہ بیٹھے ہو گفتگو نہ آغاز لگا کرن توجہ نال سماعت فرماونا، جس سکول آف تھاٹ نہ تعلق ہے میرا کوئی آبجیکشن نہیں، لیکن تھوڑی دیر اپنے اس دارے چو باہر نکل کے رب نہ قرآن سمجھ کے، کیونکہ وہ تو سارے نے کہا نہیں قرآن بس قرآن نہ ترجمہ سننا، اگوں اپنے تاڑی فکر سوچ یا خیال، یہ چند لوگوں نے گل ہی تو سارے نے نہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق تسلے کوڑ رسول آیا۔ کون آیا؟ اس پیرائے سے سمجھنا ایس ایچ او صاحب گھار آمن چاہ پیون، اسی باہر نکل کے آپ فون کر کے میں تھوڑا جے مصروف ہیں، ایس ایچ او صاحب آئے پہ چاہ شاہ پیتی نے، اس نا آمنا اس دے واسے باعث اعزاز ہے، چیئرمین صاحب ہون، منسٹر ہون، کوئی ایم پی اے ہون، کوئی سیکٹری لیول، کوئی بڑا آدمی اس دے واسے، لیکن او تے رب کی پہ فرمینا، رب پہ فرمینا با انہ تے ناز کرنے ہو، ذرا ادھر بھی تا خیال کرو، تسڑے کول رسول آیا، تسڑے کول اے چھٹی کوئی نہیں، مینڈ نہ بولنا آئیے، تسڑے کول رسول آیا، من انفسکم، تسڑے وچوں آیا، تسڑے وچوں آیا بھی تسڑے کولے تے آیا بھی تسڑے وچوں، مطلب یہ بھی میں سمجھانا نا، اصل تھوڑا جناب مثال نہ لگے سمجھ نہیں آنی، پہلی پوزیشن جاکت کہنے گیا 5 ڈھیرہ نا ہے، وہ پہلی پوزیشن کہنے گیا کینڈی وچوں میں بھائی، ان جس خاندان چویں اچھے چویں نیویں چویں امیر ہے غریب ہے ماڑا چنگا پیوسنا مطلب نیک نامے بد نامے جج ابھی، لیکن اپو جس خاندان نہ اسنا تعلق ہے وہ سارے ہوٹلت بھی اچھن چاہ بھی سنا نہیں جاگتے نمبر کتا جی اسدے وچوں نے جی اسدے وچوں وہ مطلب اسنی عزت اہمیت جڑا نائیں آڑا ہوئے جڑا نا کڑائے اسی سارے آنے وہ اسدی گرائے نا جی اسدی علاقے نا، رب پہ فرمائنا تساں اپنا مول نہیں سمجھانا، کپڑے میڑے تھی ونجن تسی کہنے ہو مینڈی تحسیت ہی کوئی نہیں، پیسے کول کوئی نہ رہن تسی کہنے ہو میں تگڑی جن ککھا نہ ہولا، رب فرمایا تو نئے ہولا تو اپنا مول نہیں صحیح، میں رب کول پوچھ تونڈا مول مینڈے کول کتنا، وہ تو اپنی ویلیو تو نہیں صحیح نا، میں رب صحیح ہے، فرشتے میں بنائیں جن میں بنائیں مخلوقات کائنات یہ ساری میں بنائیں، لیکن میری قدرت رہ شاکار تو میں وہ جو میں بچہ سا راسا بسم اللہ تو ساں اپنا مول نہیں پتہ تے وکھری گالے، میں رب ہاں ماں ڈکنے والا کور میں فرشتے چو اپنا رسول مونج جائیاں ماں کو ڈاک اگنا میں جنت چو مونج جائیاں ماں کو ڈاک اگنا ساری میری اپنی مخلوقان میں آپ بنائی ہوں، لیکن تک کو جسے مینڈا محبوب آیا تے اس نے آمنے واسے انتخاب بھی تس ڈکیتا تس دے وچوں آیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس نے ایک ترجمہ تا ایوے ایک اس نے ترجمہ ہو رہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جس وے اے آیت پڑھنی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ انفسکم نہیں پڑھا کرتی تھی، آپ پڑھا کرتی تھی من انفسکم، انفسکم نہیں انفسکم، ان کی قرآت یہ ہے انفسکم، اگر انفسکم ہو تو پھر معنی کیا بنے گا؟ پھر معنی بنے گا البتہ تحقیق تسڑے کو رسول آیا
جڑا اصلوں نسلوں نانکیوں دادکیوں دونوں پاسوں سب تو نفیس ترین لوکاں وچوں اے رسول آیا اور اساں آسان کرنا تے رب ان پہ فرمانا میرے محبوب نے نانکیاں جائے کہندے نانکے نہیں، میرے محبوب نے دادکیاں جائے کہندے دادکے بھی نہیں۔ ہن اتنے تھوڑی جی میں کلیریفیکیشن کرے سا قدمت ہاتھ رکھ دل آزاری ہوئے پیڑے معافی پہ منگنا۔ کچھ لوگن انہاں غلط فہمی تھے آ کے ہوئی انہاں سرکار نے والدین مومن نہیں منے، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے، میں حوالہ نہیں دیتا، حوالہ میرے پاس ہے، چاہیے ہو تو پرسنل کنٹیکٹ کر کے لے لے، کیونکہ میں جوڑنے والا ہوں، میری خواہش نہیں، ویسے بھی جوڑنے والے ہیں اور ہم نے اب آگے ووٹیں بھی لینی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بڑی نرمی کے ساتھ سب تک اپنا وہ پوائنٹ آف وہ اہنین بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جان آپ نے ولادت تو پہلے فوت ہو گئے، حضرت آمنہ 6 سال نہیں عمر انہوں بھی فوت ہو گیا، انہوں نے زمانہ ویکھا ہی نہیں تو انہوں مسلمان کدو ہے لہذا ان کافر ہے۔ ہوں میں اتنے سمجھانا ایک دلیل انہوں کو اے وے حضرت عبداللہ پہلے فوت ہو گئے، حضرت آمنہ 6 سال نہیں انہوں نے اسلام نہ زمان، دوسری دلیل انہوں کو اے وے حدیث پاک ہے کہ سرور دو عالم اجازت منگی مولا اپنی امی جان نی قبر تے ونجنا، رب اجازت دے چھوڑی، سرور دو عالم گئن، حضرت سیدہ آمنہ پاک نے قبر نی زیارت کیتی نے، زیارت کر رہے ہیں دعائی واسے ہاتھ چاہیں، رب منع فرمایا، اے حدیث ہے بالکل انجی رب منع فرمایا، رب منع فرمایا۔ اس تو انہوں نے یہ ثابت کیتا کہ اصل میں چونکہ کافروں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے، اگر حضرت آمنہ مومنہ ہونا رب دعائے مغفرت منع نہ کریا، یہ دو وجہ جنتوں انہوں نے نظریہ ایک وے کہ آپ نے والدین مومن نہیں۔ میں صرف اس میں جواب چھوٹا جا عرض کر لگا اور بڑی محبت نہ عرض کر لگا، کافرہ واسے صرف دعائے مغفرت نہیں منع، کافرانیاں قبرت بھی ونجنا منع، اگر حضرت آمنہ مومنہ نہ ہومنا رب قبرت ونجنے نہیں اجازت ہی نہ دے یا۔ رب قرآن فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ایک کافر مار ونجن نہ انہوں نے نماز پڑھنی تے نہ انہوں نے قبرت ونجنا، ایک گال۔ دوسری گال نبی کا عمل سنت بنتا ہے، اگر حضرت آمنہ کافر ہیں اور سرور دو عالم قبر پہ گئے تو قیامت تک کافروں کی قبر پہ جانا سنت بنتا، پھر آج ہم لوگ کافروں کی قبروں پہ جا رہے ہوتے؟ نہیں، نبی کا عمل سنت بنتا ہے، وہ نہیں یہ تو گل سمجھ آ گئی، لیکن پھر دعائے مغفرت سے منع کیوں کیا؟ میں نے کہا لاجک ہے، اس کی بھی دلیل ہے ہمارے پاس، کیا؟ میں نے کہا محترم اصل میں بات یہ ہے کہ جنج کافروں واسے دعائے مغفرت منع نا، اس سے طرح جنہاں جنتی ہونا یقینی ہوئے انہاں واسے بھی دعائے مغفرت منع۔ سبحان اللہ، تھوڑی جی تسی اگے آکسو اے تے حالے میں فارمولہ پیش کیتا نا، اس تے دلیل دے سکتے بھئی کس طرح منع؟ جنتی ہونا جنہوں نے یقینی ہوئے دعائے مغفرت منع۔ میں کہا چمیں مسلک سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث چاروں کے نزدیک دعائے مغفرت جن کا جنتی ہونا یقینی ہو وہ دعائے مغفرت نہیں کرتے، نہ کہ کوئی دلیل دیو۔ میں کہ جنازہ پڑھنے ہو جی پڑھنے ہو کنج پڑھنے ہو کہ اللہ اکبر تے سبحانک اللہم وت اللہ اکبر تے درود شریف وت اللہ اکبر دعائے مغفرت، مگر سارا جنازہ دعائے مغفرت سارا میں کرنا ہی کچھ جنازے جے آنے چمیں مسلک نے امام اگے کھڑ کے دسنے بھی دعائے مغفرت آج نہیں پڑھ رہی، کہ پڑھنا جی آج پڑھنا اللہ ماجل ہونا فرتم واجل ہونا اجرم زخرم واجل ہونا شافع مشفع، دعائے مغفرت نہیں کرنی، کیوں؟ وہ دعائے مغفرت نہیں ہونا لوڑ ہونی بھئی جڑے بڑے ہومن جڑے بالغ ہومن نکیاں بچیاں نہ جنتی ہونا یقینی، سنیاں نے بھی نزدیک تے دیوبندیاں نے نزدیک بھی وہابیاں نے نزدیک بھی اہل سنت نے سارے مسلک اس گل تے متفق ہیں بھئی چھوٹے بچے جنتی انہاں واسے دعائے مغفرت کوئی نہیں، سرور دو عالم ہاتھ چاہیں، رب منع فرمایا سونیا لوڑ ہی کوئی نہیں، میں رب پہلی تہاڈی امی جان نو جنت عطا فرما۔ تھے سبحان اللہ تکنے آپے آئی نا، میں انہاں آکھا نہیں نا جتھے جتھے ہو سی نا مینڈج کوئی صاحب میں سوان گل ہی ہے جی سنائی سبحان اللہ آپے بار آوے، وہ جڑی منتت بغیر والی سبحان اللہ نہیں ماں وہ پسند ہے، وہ جڑی منت کرنے نو غلط نہیں کرنے، تسی کل کو بندہ آوے نات خان تے آکے بھی سبحان اللہ کو تسی کو صدی تھی ونجو بھی نہیں اساں نوری صاحب ڈاکہ اینج نہیں کرنا، وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میرا پرسنل جو طریقہ کار ہے وہ یہ اب آگے بڑھے۔ ایک گل دوسری چمیں مسلک متفق ہیں، سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث چمیں، میں تنقید نہیں کر رہا، میں چاروں کے اتفاق کی بات کر رہا ہوں،
کیا کس بات پہ متفق ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ڈاچی جنت جائے گی، جائے گی، جائے گی، اس پاسوں نہیں جائے گی، ایت نہیں نے چھٹی دیتی ہوئی، جائے گی۔ اصحاب کاف نہ کتا جنت کمیٹی والے بھائی تسی ابھرے ہو جانے تھکے پہنے، جائے گی۔ اصحاب کاف نہ کتا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی جنت جائے گی۔ چمہ مسئلہ کا لوگ پوچھو کیوں جائے گی؟ چاروں مسالک سے پوچھ لے کیوں جائے گی؟ جواب ملے گا اس لیے جائے گی کہ اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے۔ میں نے کہا پھر اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی جس ماں آمنہ کے پیٹ میں نبیوں کا سردار رہا۔ انہوں نے تھوڑے جو دن حضرت یونس علیہ السلام دے تو 9 مہینے حضرت آمنہ پاک دے پیٹ اچھ رہے۔ آخری گل، کافر پاک ہوتا ہے پلیت ہوتا ہے؟ پاک ہے پلیت ہے؟ پتہ نہیں جھک جگہ ہو۔ میں سمپل آدمی ہیں بالکل، خالی پاک شکتا کیا ہے تو میں لا چھوڑے نہ سادہ ہو گیا نہ اور ویسے شان ہے اس لیے بندی۔ کافر پاک ہے پلیت ہے؟ تے جس نبی دے جسم تے ساری زندگی رب مکھی نہیں بمڑ دیتی تے رب اپنے نبی دا ڈیرہ 9 مہینے واسے کافر نو بنا سکتا جڑا پلیت۔ لقد جاکم رسول من انفسکم من انفاسکم، 2 ترجمے ہو گئے، 3 ترجمے اسے نہیں بات اگے ترجمہ میں بڑا تسلی نہ سنا سنے۔ میں تسلی یہ ہو رہا سی تساں پاک ویسی بات میں سن سا خیر ہوئی تھی بات تساں یاد ہو سی تے میلاد سنا سنے۔ وہ کئی جنے صاحب پہلے بھی ایک کام تھا، میں نے خیال 2 گھنٹے تو بھی اتنے لگ گیا نہیں، اے مولوی نے خطیب نے وسے نہ کام ہونا جتو دل کر اس موڑ گئے۔ اے من نے جڑا لقد جاکم رسول من، اس من نہ کدی کدی عرب مثال بیان کرنے واسے لے کے آؤں مثلا جنہوں نے زبان ہوئے وہ اپنی زبان صرف لہجہ بدلنے نہ لفظ نے معنی بدلنے۔ حسن عبدال کسی بندے نہ آن جان ہے اگر تے او جاننا اسی حسن عبدال اٹک حضروں پر اے جڑا بیلٹ ہے حسن عبدال حضروں اتھے ملن نے کی دیئے تھے ان مل کے پتہ نہیں حال کے نہیں پوچھنے کیوں جی؟ اگلا جی شکر الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس کیوں جی نے ان مطلب کے گنن بھائی کے آل تے اشڑا کوئی آکھے کیوں جی تے اگلا جانا ہے تو آنا پہ سی کیوں جی کہہ کرنے عذاب مسجد کے خلاف میں جو بات سمجھا مطلب لفظ کیوں کا معنی کسی بھی لغت میں کہیں سے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کا حال کیا ہے، لیکن لہجہ بدلنا چاہیے۔ عرب من کو کبھی کبھی مثال بیان کرنے کے لیے لاتے ہیں جیسے اسی آنے ہیں بھائی انج آیا ہی نہیں جو گولی آنی وہ گولی آنی یہ مثال ہے لیکن لفظ استعمال کرنے کی تا انج اس من انج نہیں جائی عربی آڑے لینے اگر انج نہیں جائی لگے تو بات مانا کی بنسی البتہ تاکیق تس دے کو رسول آیا مولا کنج آیا انج آیا جو تس دے وجودہ وچ جان بن کے آیا۔ اسان سمجھنا لیکن اسان سمجھنے واسے اگلے لفظ دے بہنے اگلے کے وقت پچھلے لفظ اگلے آپ پہ جڑساں توجہ عزیز علیہ ما عنتم اردو ترجمہ تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے محبوب پر گراں گزرتا ہے، پنجابی ترجمہ تسی اوکھے ہوو تو میرا محبوب اوکھا نہ، تسی پریشان ہوو میرا محبوب پریشان نہ، تساں درد ہوئے میرے محبوب درد نہ، تساں تکلیف ہوئے او بے قرار نہ، تسی پریشان ہوو تے سکھی او بھی نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے وجودوں میں جان بن کر آیا ہے۔ نہیں 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 جان نکل گئی 5 بلاک برف نے رکھو اس وجود ٹھڑ لگ سی نہیں لگی، جان نکل گئی بندہ فوت ہو گیا اساں سوئی پوڑو درد ہو سی
درد تاں ہونا جس میں جان ہونی تے جان نہ ہوئے تے درد نہیں ہونا تساں درد ہوئے تے تساں تاں درد ہونا تس دے وجود جان بن کے آیا اگر جان نہ منو جان بن کے آمنا نہ منو دوئی ادھر آیت بھی نبی اولا لیکن میں صرف اپنے اس آیت سے نکل نہیں رہا توجہ کیجئے میچ لگا پیا یا کوئی شغل تماشا اور لگا پیا بزرگن وڈی عمر ہے اور کھاڑا کوئی نہیں میچ تکن لگ پین پاکستان میچ جتنا بہنا اللہ کرے جتنا رہے آج تو بعد آج تو چلو جو ہو گیا خیر ہے نا وہ تو نہیں ملی اگاں اللہ کرے جتنا ہر میدان ویسے دعا کی ہن بزرگ 6-7 گھنٹے تو میچ پہ بیٹھنے بالنگ بھی سونی کیتی نے بیٹنگ بھی سونی کیتی نے چوکا چھکا لگنا بزرگ تراڑیاں مرنے خوش تھی نے بلے بلے کرنے 6 گھنٹے خوشن تے اچانک آخرت پاکستان میچ جتنے آڑا تے بندہ آکے کہنا بھی اٹھو گھار آؤ کیوں خیر اٹھو گھار آؤ جلدی آؤ کام میں کیوں اٹھنے وہ ہویا کہ تو اس نے جاگتے وڈے نے ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے کہنا رہے جو میں سمجھاؤنے اس پہ کرنا بزرگن ہے ہتھچ سا ختم ہے لتچ سا ختم ہے زبانچ ختم ہے پریشان تھی گئن تے رج پریشان تھی گئن اکھے جو اتھرو آ گئن لفظ موہ جو نکلے نہیں کی تھی آسا ایکسیڈنٹ ہویا کیڑے ہویا بھئی 4 گھنٹے ہو گئے ایکسیڈنٹ ذمہ داری نال ذرا گل سنو کتنا ٹائم آیا 4 گھنٹے پہلے ایکسیڈنٹ ہویا جس وے ایکسیڈنٹ ہویا بچے نہ وہ پھٹیا اس نے ہڈیاں بجیاں اس نے لہو نکلا وہ تڑپنا پیا پھڑکنا پیا اس ٹائم بابا جی کی پہ کرنے ان خوشیاں پہ مننے انہاں ہون جو پتہ لگنا گیا ہون رومن لگ پین جسے پتر رو کھایا اس وے وہ نہیں روئے بھائی کیوں پتہ نہیں آیا درد تانا بابا اور روئے تامن جسے پترے نے حال نہیں خبر ہوئی نہیں دے رب فرمانا تسی اوکھے ہوئے تو میڈا محبوب اوکھا ہونا کی مطلب فرمایا تس دے حال تو باخبر پہلے ہونا تے دکھی وط بات باخبر کنیوں نہ فرمایا وجود جان جے بن کے آیا میں تصدیق استاد مولانا عبدالرزاق صدیقی صاحب پھر شیف شیخ الحدیث میں ایک باری انہوں نے سامنے یہ موضوع یہ آیت یہ ترجمہ پہ کرنا میں ذہن چ گل آ گئی میں آخری میں ترجمہ کرنے لگا ٹھیک ہویا تو کرنا رہا سا غلط ہویا تو استاد ماں ڈک دے سا چکری ہیں چکری گراں تے او میں جسے رب پہ فرمانا تسی دکھ ہو تے او نہ دکھ ہو نہ تساں درد ہوئے ہو نہ تساں تکلیف ہوئے ہو نہ پریشان میں کہا اصل میرے خیال ہے رب یہ پہ فرمانا بکنڈا تساں پڑنا تے درد میرے محبوب ہونا وہ میں استاد دی تکا تے انہوں نے اتھرو کھڑے نہیں اساں نبی پاک نہ اس رشتے سمجھے اگر سمجھ ونجا اڈے کوئی بندہ بے نماز نہ ہو گیا اگر سمجھ ونجا اڈے کوئی بندہ بد نظری نہ کرے سمجھ ونجا اڈے معاشرے جھوٹ غیبت گالی سارا کچھ ختم ہو ونجا وہ انہوں اسلے نال پیار کے وے اگے ٹرو خریصن علیکم بس اس نے میں ترجمہ کرنا ہوا باقی 2 راسن و ترجمہ کیتا ہوا ترجمہ ہی خالیہ چلنا راسی خریصن علیکم رب پہ فرمانا کوئی ذمی نہیں ہرس رکھنا کوئی مارکیٹا نہیں ہرس رکھنا کوئی پلازے نہیں ہرس رکھنا کوئی بینک نہیں ہرس رکھنا بینک مال دولت نہیں کوئی عہدے نہیں ہرس رکھنا کوئی رشتہ دارہ نہیں ہرس رکھنا کوئی یارہ نہیں ہرس رکھنا میڈا محبوب تسو غلامہ نہیں ہرس رکھنا مولا کتنی ہرس رکھنا انہیں ساں سمجھنے باسے ذرا مولا تونڈا محبوب اصلی ہرس ہاں رکھنا مولا کتنی رب فرمانا
اتنی ہرس رکھنا ساری دنیا سیرانی ایک کدے نہیں ستا، یہ ساری رات کھڑا رہنا کھڑ 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 کے پیراں چے ورم آ گئے، عبادت مہنڈی کرنا تے میں اگو ڈکینا کو مل لے لے اللہ کلیلہ سونیا کھڑا کر پر تھوڑا کھڑا کر، نصفہو ادھی رات بوئیں ون کس من ہو کلیلہ یا ادھی نڑ بھی گھٹ کر، میں رب ڈکینا رہنا اے وقت بھی ساری رات کھڑا رہنا تھوڑیاں ہرسا نہیں سمن دینیاں، مولا تونڈا محبوب اس دی کتنی ہرس رکھے نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود میں حدیث ایک دیڑے او فرمائنے بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیڑے سان گل سنائی با حضرت ابراہیم تے حضرت موسیٰ نے انہاں دعاواں منگیاں تے دعاواں چونہ رب نہ گل کیتی مولا اساں اپنی پوری کوشش کیتی اے جنہ اڈی گل منی اسی جانا تے ان جانن تے جنہ اڈی گل نہیں منی تو جان تے او جانن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائنے سرور دو عالم ایک گل کر کے تے رو پین اکھے چتھرو وگ پین تے اتھرو داڑی چ نکل کے تے جھوڑی ڈھون لگ پین، سرور دو عالم ہنج نہیں ہاتھ چاہے ہنج بھی نہیں چاہے ہنج کر کے چاہے اسا بغل نہیں سفیدی ویکھی سرور دو عالم نہیں تے رب نہیں بارگاہ چارج کرنے رو رو کے پانے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ حضرت ابراہیم تے حضرت موسیٰ آگ چھوڑا مولا نیک کس دین تے گناہگار تونڈین، مولا میں محمد ہاں میری امت چو نیک بھی میں دین تے گناہگار بھی میں دین۔ ود رب جسے تکان جس نہ پیار ہوئے اساں رونے تو کوئی نہیں تکا گئی تیرا فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنردیک فی معاملت امتک ولا نسوک، جبریل وانج وانج کے محبوب آگ بھئی سونے نہ رویا کر میں آکھے جب میں رب راضی کرے سا تے میں راضی کرے سا نا تے وہ صحابہ ایک جڑے پوچھا ای روایت وکری اے ان لفظ جڑے میں بیان کر لگا ہے بخاری شریف صحابہ پوچھا یا رسول اللہ رب تسا مناونا تے تسا مننا او منیسی کتنے تے تسی منسو کتنے تے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ گنتی نہیں گل نہیں بھئی کتنے تے میں ہزاران لکھا یا کروڑا تے میں نہیں مننا، واللہ ما اردا و واحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک رب نال راضی نہیں ہونا جس وقت تک آخری امتی جہنم میں چو کڑ کے جنت چ نہیں گھن بجنا۔ کوئی سمجھ آئی نہیں انہوں نے اتنا خیال تے ماں نہیں رکھا گنے اتنا تے پیو نہیں رکھا گنا اتنا تے دھیاں پتر تے بہنا بھرا نہیں رکھا گنا جتنا او کدے نہیں بھلے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں سرور دو عالم آئے ہونٹ ہل رہے تھے میں نے کان لگایا رب حبلی امتی کی آواز آ رہی، نہ آتے ہوئے بھولے نہ جاتے ہوئے بھولے نہ مقام میں بھولے نہ لا مقام میں، رب فرما رہا ہے ادن منی یا محمد محمد میرے نیڑے آ، سرور دو عالم عرض پہ کریں مولا آیا جم لا مقام تے آسا نہ کوڑو کوڑ تا آسان پر پیڑے انہاں نی گل مکا چھوڑنا انہاں نہ کے کرے سے۔ مولا کتنی عرض فرمایا نہ آنے بھولیا نہ وینے بھولا نہ یاراں چے بھولا نہ غاراں چے بھولا نہ مکان چے بھولیا نہ لا مکان چے آ کے بھولیا۔ آج امت اس نبیاں بھول گئی آج اس نے ختم نبوت نیواری آوے آج اس نے ناموس رسالت نیواری آوے آج اس نبی نی تعلیمات نیواری اس معاشرے وچ اس ملک کے جرم بن گیا انہوں نے نہ گننا۔ پچھلے سال ہی دن ہے ایسا جیل کٹے غلطی کیا ہے کہ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ خریصن علیکم میڈا محبوب تسلی بڑی حرس رکھے نا بالمومنین رؤوف الرحیم، میڈی تقریرن جڑے مآخرت سبق دینا آج ہی سبق نے کریسو انہوں نے پیار خالی زبانی نہیں تے خالی میلاد منا کے نہیں نماز پڑھ کے پڑھسو نماز پڑھسو یہ تو او پہ بولنے ہو جڑے اگی بھی روز آنے ہو آج جڑے باقی جنے آئے پہ ہو آج او بھی وکھنے مت چاہ کرو رب توفیق دے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پڑھسو نماز چلو بات ایک گال سنو بات تو ساں ہون میں میلاد سننا ہون ماں اتھو نظر توڑی سکرینہ تو آمن لگ پا بھی تو ساں سمجھ آئیے
کچھ نہ کچھ گلاں دلے تے اثر کیتا کوئی ترجمہ قرآن بالمؤمنین رؤوف الرحیم کافراں واسطے بھی چادراں وچھا دینا لیکن جسے مومنوں نہیں گل آوے تے ایڈا نرم دل ہے وات حدیث ماں یاد صحابہ ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود گل کی بر رب ہر نبیاں ایک ایک دعا دیتی مطلب دعا نہ موقع دیتا بے مانگ کے منگنا ہر نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت میں سارے نبیاں رب دعا دیتی بھی جو منگو میں دے ساں تے سارے نبیوں دعا مانگی دی یا رسول اللہ تسوں منگی فرمایا نہیں میں نہیں ہلے تک منگی کیوں فرمایا بچائی میں ہن بیڑا تک کیوں دوست 3 دن تک ایک دانا کھجورن نہیں لبا 70 صحابہ ایڈا مشکل دور آیا دعا منگنا تے لب ونجیا لیکن وہ مشکل وقت جھلایا دعا بچائی اللہ اکبر 6 صحابان 2 کھجوران باؤں ونڈا کے جو انہا کا ایک میں ذرک چوسنا وات ذرک ایک کھجور توں چوس کے 3 جنے ایک کھجور چوسنے 3 ایک 6 جنے 2 کھجورتے ہے جب مشکل صحابت وقت آیا لیکن دعا منگنا تے کم چل ونجیا لیکن سرور دو عالم دعا بچائی میں حدیث یہ بھی پڑھا بھئی ایک صحابین بخاری شریف نے حدیث دوئے کڑوں پہ پچھنے بھئی تونڈی چادر قدر گئی جڑی ہکا چادر ہونی جس نہ تو سارا جسم کجنے میں یہ بھی پڑھا بھئی ایک صحابین باقی نماز پڑھ کے اج رانے و دعا مکھڑتے کہنے رانے ایک صحابیوں نماز پڑھ کے بھج پانے سرور دو عالم پوچھا بھی باقی اٹھنے نہیں تھے تو اجنا نہیں کیوں لگا وینا یا رسول اللہ چادر گھار ایک کے میں تے میری بیویاں گھار ٹو لاوا کھڑا لاوا میں آنا پردے واسے جا کوئی نہیں ہونی میری جنانی چادر ماں دینی پردہ اس کھڑے وچ لائے کے پردہ کر گئی میں نماز پڑھ کے بعد پہنچنا نہ ہوا تو میں چادر ساں دینا تھا میں اس کھڑے چاجرا اس نے باوجود بھی وہ دعا بچائی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کیڑے ویڑے واسے بچائی بھی نہیں فرمایا جسے دن قیامت ہو سی میری امت نی پل سرات گزرنے نی واری آسی نا تے میری امت تے مشکل وقت ہو سی اس دیڑے میں ہی دعا مانگ کے اپنی امت بچا کھڑے سا اللہ اکبر کتھے پیسی پھرنے کہ ایسی امتی ہونا یا غلام ہونے حق پہ ادا کرنے کوئی دلیلہ پہ منگنا کوئی یہ مسیح تی دیں مو نہیں کرنا کوئی اسا اپنے لیڈر عزیز ہے میں زیادہ کچھ نہ آکھنا لیکن اتنا دا سکنا رب تو بعد کائنات تسی اگر کہیں پیارے ہوتے او آمنان اللہ لے جیسا تسی پیارے ماؤ پیو نالو بھینا بیراما دیاں پترہ نالو ود پیار ہونا تس دینا تس دا ایے یا نہیں مطلب ایے ماں پتہ آئیے لیکن بہت تھوڑا جڑا ایک دیڑے مسیحی میلاد واسے اڑنا یہ پیار بہن ہویا تے 5 وقت نماز واسے آندہ کرے مولا یہ آیت ایک کے تے صفتہ 5 لائیاں نے اپنے محبوب نے نائے نہ ہن تسی رب نہ انداز مولوی کئی باری نہ مطلب بے دیانی نہ پاک پیغمبر نے یہ انداز رب نہ نہیں رب نہ انداز ایفے من انفسکم ظرف مستقر صفت عزیز علیہ مانتم صفت خریص علیکم صفت بالمومنین الرؤوف رؤوف صفت رحیم صفت ہکی آیتاں چ رب اپنے محبوب نے نا گدا تے 5 صفتاں اپنے محبوب نے نائے نال لائیاں رب دسنا چاہنا میرے محبوب نے نا گرنا تے بے پرواہی نال نہیں گرنا بے پرواہ میں رب لیکن محبوب نے واری آوے میں بے پرواہ نہ ہوں مولا کیوں 5 لائیاں نے ہن جڑی گل ماں سمجھ آئی حضور سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ ٹکڑن صدقہ میں چاند سے نا پسند آوے رکھ کے نہ پسند آوے میں خفا نہ تھی مولا 5 صفتاں کیوں لائیں رب فرمانا ایک صفت لائی نہیں تے لا کے ویکھیا میں محبوب نی عظمت نہ حق نہیں ادا ہویا میں 2 ہی صفت لا چھوڑ 2 صفت لا کے ویکھیا میں محبوب نی عظمت حق نہیں ادا ہویا میں 3 لا چھوڑی 3 صفتاں لا کے ویکھیا عظمت نہ حق وقت بھی نہیں ادا ہویا
تے وت رؤوف تا مہنڈی صفت رب نہیں جنا سمجھ آ رحیم تا مہنڈی صفت ہے رؤوف بھی مہنڈی صفت ہے رحیم بھی مہنڈی صفت ہے تے جسے میں ویکھیا نو اترائے صفت لائیاں تے محبوب نے عظمت حق ادا نہیں ہویا تے میں رب اپنی صفتہ چاہ کے اپنے محبوب نے نائے آؤ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد منان والے ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد منان والے ہو سنو میلاد حضرت حلیمہ حضرت سیدہ آمنہ تو میں بی بیاں بیٹھیاں ہوئیاں میلاد جڑیاں گلہ انہیاں آپس وچ ہوئیاں او میلاد توڑے سامنے لگا رکھن موقع کیڑا حضرت حلیمہ سعدیہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے گئیاں موڑ کے لے آئیاں پھر لے گئیاں پھر موڑ کے لے آئیاں معاہدہ مکمل ہو گیا مدت مکمل ہو گئی لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کر دیا نا میرا دل کرتا ہے میں پھر سونے نو نال لے جاواں اور تھوڑا جا وقت ذرا سونے نال میرا گزر جائے حضرت آمنہ نے اجازت دے دیتی حضرت حلیمہ لے گئیاں حضرت شیمہ ہونا آقا چلے گئے حضرت حلیمہ بکریاں چران جاندیاں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نال چلے جاندے نے سارا دن اپنی بہن حضرت شیمہ نال پھر دے رہنے نے ایک دن واقعہ شک صدر پیش آیا پہلی بار جڑا پہلی باری آپ دا سینہ چیرن والا واقعہ ہو اچھے پیش آیا چاند لوگ آیا ہے ملائکہ نے انسانی شکل ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لٹایا سینہ چیریا قلب مبارک کٹیا دوبارہ رکھ کے پھر سینہ بند کیتا حضرت شیمہ آئیاں آکے حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کر دیا نمّا آج چاند لوگ آئے سن جنہ مکی بھائی نو لٹایا ہے سینہ چیریا پورا واقعہ جدو سنا آتے حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیاں کوئی شاید نقصان نہ پہنچا جائے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے کے حضرت آمنہ دی بارگاہ وچ آ گئیاں تے حضرت آمنہ پہ پوچھ دیا حلیمہ بڑے ترلے پا کے لے کے گئی سے بڑیا منتہ نال لے کے گئی سے ایڈا جلدی واپس کیوں لے آئی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ عرض پہ کر دیا نا اینج سونا بار گیا ہے اینج لوگ آئے اینج لٹایا نے اینج سینہ چیریا نے میں واقعہ سنے آئے تے میں ڈر گئی ہوں ہن ماں نو اگر پتہ لگے او دے پتر نو کسے لٹایا ہے سینہ چیریا ہے ماما دے ہوش اڑ جاندے نے حضرت حلیمہ پہیاں سنا دیا نے ڈر دیاں لیکن حضرت آمنہ پہیاں سن دیا نے مسکرا گئے جدو حضرت حلیمہ سعدیہ دی گل پوری حضرت آمنہ بل ویکھیا تے پہیاں مسکرا دیا نے اے آمنہ کیوں پہیاں مسکرا دیا وہ حضرت آمنہ نے فرمایا نہیں حلیمہ تو میں ڈر گئی ہے تینوں پتہ ہی نہیں رب میرے سونے نو شانہ کنیا عطا فرمائیاں نے آ تینوں میں دسنیاں جس رات اے سونا میرے پیٹ وچ آیا سی اس رات حضرت آدم میرے حجرے وچ آئے میں نو آکے مبارک بھی دیتی نے نال بشارت بھی دیتی نے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے اے حلیمہ 9 مہینے سونا میرے پیٹ وچ رہے آئے ہر مہینے رب دا کوئی نہ کوئی نبی آندا ہے آکے مبارک بھی دے جاندا ہے مینوں بشارت بھی دے جاندا ہے ذرا توجہ کرنا میرے بھائیو ہر مہینے رب دا کوئی نہ کوئی نبی آندا ہے نہیں حلیمہ تو میں پہ ڈرنی ہے میں کنیاں چیزاں ایہو جیاں ویکھیاں ہوئیاں نے جس رات سونا میرے پیٹ وچ آیا نا میں صبح اٹھ کے باہر نکلیاں جنہ پتھراں کولوں گزرنیاں او پتھر مینوں سلامیاں کر دے نے مینوں مبارکہ دے دے نے میں جنہ پتھراں کولوں درختاں کولوں گزرنیاں او درخت بھی مینوں سلامیاں دے دے نے مینوں مبارکہ دے دے نے میں گیا پتھراں او درختوں کیوں سلامیاں تے مبارکہ پہ دیں دے ہو جواب مردہ کیوں نہ دویے سلامیاں تے مبارکہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا اپنی مرضی نال جدا اپنا دل کردہ بے شک میرے نال جائے نہیں ہمت دل پڑھ لو
رب اجر دین والا سن لوے گا مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے اللہ رب العزت سلامت رکھے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ ماشاءاللہ مل گئے جوانی بھی ذکر مصطفیٰ کرن تے ہور اجرے تے معصوم بچے جے کدے ہنج وجد نہ ذکر مصطفیٰ کرن تے ہور رنگے مل گئے مصطفیٰ اور ماشاءاللہ مل گئے مصطفیٰ اور حضرت سیدہ آمنہ پیاں اے حضرت آمنہ حضرت سیدہ آمنہ پیاں گل کر دیا نے تے حضرت علیمہ سادیہ بولیاں ہاں یا آمنہ تو سا گل ٹھیک کیتی ہے نا اے کچھ دنہ دی گالے سونا بیمار ہو گیا روز جنگل بچ جاندہ سی سونا بیمار ہویا ایک دن بھی جنگل نہیں گئے دوسرا دن بھی جنگل نہیں گئے ہون پہلے گل حضرت آمنہ نے ہون حضرت علیمہ آپ پچ گلہ پہ آندیاں حضرت علیمہ بھی عرض کر دیا سونا ایک دن بھی جنگل نہیں گیا دوجے دن بھی نہیں تشریف لے گئے تریجے دن بھی جنگل نہیں گئے آمنہ کی دساں میں جدوں شامی شیمہ آئیے بکریاں واپس لے گئے آئیے روندیاں آئیے میں پوچھا شیمہ کی ہویا اماں آج جنگل دا شیر آیا ساڑھے اجڑ بچوں نسلی تے چنگی بکری چاہ کے لے گیا آمنہ میں بھی رومن لگ گئیاں ساڑھا غریبان دا آسرا مال ہے ساڑھا کاروبار مال ہے ساڑھا سارا کچھ بھیڑ بکریاں جدوں بکری دا سنیا میں بھی رومن لگ گئی لیکن سونا میرے کوڑ آیا میرا آکے ہاتھ پھڑیا سونے نے فرمایا اماں رونا کل میں تیرے نل جاواں گا اپنی بکری واپس لے کے آواں گا آمنہ تو انہوں بھی پتہ ہے مینوں بھی پتہ ہے شیر لے جائے بکریاں واپس نہیں ہوندیاں لیکن سونے دا انداز ایسا ہی میرا سارا غم بھول گیا سارا درد دور ہو گیا رات گئی بات گئی اگلے دن سویرے شیمہ نے بکریاں کھولیاں نے سونے نے آ کے میرا ہاتھ پھڑیا چل اماں چلیے ذرا اپنی بکری واپس لے گیا بھی ہے میں کیا بچے یا انج نہیں ہوندہ کل دی بکری چاہ کے لے گیا ہے ہونا تک ہڈیاں دا پنجرہ باقی ہوئے گا صرف ہڈیاں بچیاں ہونیاں نے وہ جنگلی درندہ ہے وہ دی فطرت وچ درندگی ہے تے فطرت کدی بدل دی فطرت بدل دی تو لاکھ منتر پڑا کرے ساجد جن کی فطرت میں وہ ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں نہیں سمجھ آئی نہیں آئی چلو میں سنا ایک اوری رانگے سمجھا دینا حضرت سلطان باغ مرضی دی گال لے میں پہلے جے دسیا منت ہوندی نہیں آپ پہ کو میں آگا ادھر والے بولے ادھر والے نہیں فطرت بارے اگر لاکھ منتر پڑا کرے ساجد نہیں سمجھ آیا حضرت سلطان باؤ دی زبانی سمجھا دینا حضرت سخیان دے سلطان نے فرمایا کھارے خون مٹے نہیں ٹھین دے پامیں منا کھنڈے
بھی پائے سپاں دے پتر کدی آنس نہ کدی متر نہ بن دے سپاں دے پتر کدی متر نہ بن دے پاویں چلیاں دودھ پلائے کاواں دے بچڑے کدی ہنس نہ چیون پاویں موتیاں چوگ چگائے تے تم پہ کدی تربوز نہ چیون تم پہ کدی تربوز نہ چیون پامیں توڑ مکے لے جائے حضرت علیمہ سادی عرض کر دیا نے آمنا میں بڑا کیا میں کہا جنگلی درندہ ہے کھا گیا ہوئے گا لیکن سونے آکھیا چالے یمہ چلیے تے ٹور گئے جدو جنگل جگئے سونے نے پوچھے ہاں شیمہ بہن کتھے سن بکریاں کتنوں شیر آیا پورا موقع واردات نقشہ واردات حضرت شیمہ نے دسیا رتی بکری ادھر آئی کالی بکری ادھر آئی او بڑی بکری اوچھے پہ چردی آئی اس پاسوں شیر آیا ادھر چاہ کے لے گیا اے یمنا سونے نے سن کے جنگل والمو کر کے آواز لائی او جنگل دے بادشاہ میں محمد پہ بولنا وا میری بکری واپس کر آمنا ادھرو سونے دی صدا لگی ہے میں وینیا جنگل چو گدڑ پہ گھاڑ جانور دوڑے دوڑے پایا ہوندے نے جھاڑیاں پچھے لوک لوک کے کھلوتی جاندے نے آمنا پھر میں بنیا انہاں جانوراں دے وچوں جنگل دا شیر پہ آندا ہے میری بکری واپس لئی آندا بکری آ گئی مہرانا میں کدی شیر نو وینیاں کدی بکری ول وینیاں کدی سونے ول وینیاں تے سونے نے میرے کیفیت بانپ لئی سونا بولیا یما گل او نہیں جڑی تو سمجھی آئے اصل وچ گل ہو رہے گل وچ ہو رہے اے میں روز جڑا شیمہ بین نڑاندہ سا سارا دن پھردا رہنا سا میں کئی باری نوٹ کیتا ہے میں جنگل وچ پھرنا رہنا ہاں جنگل دے جانور سارا دن لک لک کے میرا دیدار کر دے آئے میں نو ویکھ دے ران دے آئے میں بیمار ہویا میں ایک دن نہیں آیا میں دوجہ دن نہیں آیا میں تریجہ دن نہیں آیا انہاں جانوراں 2 دن صبر کیتا تیسرے دن انہاں صلاح بنائیے میٹنگ بلائیے 3 دن ہو گئے سونا نہیں پہ ہوندہ کوئی چارہ کریے سونے بنا گزارا نہیں پھر صلاح اے پکیے 3 دن گزر گئے بکری چاہ کے لے جاؤ اپنی بکری چھوڑا من دے آوے گا میں کہو جنگل دے بادشاہ بکری کھادی کیوں نہیں اس آگیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا
مل گئے مل گئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک 12 سال ہے عمر مبارک 12 سال ہے جدوں پہلا سفر تجارت کیتا ہے کنی عمر پہلا سفر تجارت حضرت ابو طالب نال امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پہلا سفر جا رہے نے رستے وچ عیسائیاں دا ایک عبادت خانہ ہے گرجا ہے کلیسا ہے اتھے ایک راہب رہندا ہے بحیرہ نا ہے جدا ہزاراں قافلے گزردے نے آندے جاندے نے بابا باہر کدے نہیں آیا ہر ویلے اللہ اللہ کردا رہندا ہے لیکن سرور دو عالم پہلی باری آئے اس قافلے نال تے بابا باہر نکل کے آیا قافلہ آؤندا ہے پیا تے بابا ویکھدا ہے پیا جدو قافلہ آیا عبادت خانے دے کول ایک درخت آیا ساریاں سواریاں اس درخت تھلے آئیاں ساریاں سواریاں آ گئیاں سارا قافلہ آ گیا بابا ویکھدا ہے پیا بابے اپنے خلیفوں نے کیا جا کے اس قافلے والے نو کہہ گیا آج شام دا کھانا میرے کول کھاون گے آج بابا پہلی باری باہر آیا قافلہ ویکھدا رہیا اپنے خلیفہ نو کہندا جا انہاں دی دعوت شام دی کھانے دی دعوت دے کے آ تے نالے دس کے آونا کہ وچوں بندہ ربے کوئی نہیں سارے آئے آونا ہے سارے دی سالم روٹی ہے سارے آئے آونا ہے دعوت مل گئی انہیں مکہ دے تاجرن وچ قریشی بھی ان ہاشمی بھی ان دیگر بھی مالدار لوگن انہاں دا خیال ہے اسی حرم مکہ والے ہیں ساڑھے اعزاز دعوت پکی ہوئی ہے شام دا وقت آیا جدوں اے دعوت واسے تیار ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بٹھایا تسی اتھے ذرا بابو سواریاں دا خیال رکھنا ذرا سامان دا خیال رکھنا ساڑھی دعوت پکی ہوئی ہے اسی دعوت کھا گیا انہیں سارے آ گئے خلیفے نے سارے دا استقبال کیتا اندر جا کے بابا جی نے دسیا بابا جی مہمان آ گئے نے تے بابا باہر آیا سارے مہمانے نو ملیا جدو سارے نو مل لیا پھر بابا ادھر ادھر پہ ویکھے انہاں کیا جناب کی پہ ویکھ دے ہو بابا بولیا میں کیا سی سارے آئے آونا ہے میں کیا سی سارے آئے آونا ہے تسی سارے نہیں آئے ذرا دھیان کرنا انہاں وچوں ایک جنا بولیا اسا کہ جناب سارے آئے ہوئے ہیں اے جڑا نے جناب فلانا سردار ہے اے فلانا سردار ہے اے فلانا سردار ہے اے فلانا سارے سردار آئے ہوئے بابا بولے آؤ سردارو تسی سردار تے آ گئے ہو پر میں نو نبیان دا سردار نہیں نظر آئے میں نو نبیان دا سردار نہیں نظر آیا حضرت ابو طالب سمجھ گئے فوراً بندہ گیا جانے کائنات آ گئے باعث تخلیق کائنات آ گئے وجہ کائنات آ گئے محبوب خدا آ گئے محمد مصطفیٰ شم محفل آ گئے مہمان خصوصی آ گئے روٹی لگ گئی سارے کھا دی ذرا توجہ کرنا لیکن بابا ویکھی جائے سرور دو عالم نو ویکھی جائے کھانا مکمل ہویا بابا اندر لے گیا پوچھی آئی بچہ کدے نال حضرت ابو طالب بولے میرے نال فرما اندر آ جا بابا اندر لے گیا پوچھا نا کی ہے کہ جناب میرا نام ابو طالب بچے دا نام محمد
خاندان بنو ہاشم قبیلہ قریش. بابا بولے بچہ تھوڑا کی لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب بولے فرمایا میرا بیٹا ہے. اس آگیا نہیں. حضرت ابو طالب بولے میرا پتر. اس آگیا نہیں. آپ نے فرمایا میرا پتر. اس آگیا نہیں. آپ نے فرمایا میرا پتر. اس آگیا نہیں. کیوں نہیں؟ اس آگیا جڑیاں نشانیاں میں ویکھی بیٹھا وہاں انہاں دے مطابق اے نبیاں دا سردار ہے. آئی ابو طالب ساڑیاں کتاباں چ لکھیا ہویا ہے جڑا ختم نبوت دا تاجدار ہوئے گا او دنیا تے یتیم آئے گا. حضرت ابو طالب بولے آپ نے فرمایا کیڑیاں نشانیاں ویکھیاں نو؟ اس آگے نشانیاں ویکھیاں جدو قافلہ وادی وچ داخل ہویا جدھر سونے دی سواری جاندی ہے بدل دا ٹکڑا نال نال پیا جاندا ہے. جدو سونے دی سواری اس وادی وچ داخل ہوئی ہے ابو طالب میں انہاں اکھاں نال ویکھیا اے انہاں وادی دیاں پتھراں تے درختاں نے سجدہ کر کے سونے دا استقبال کیتا ہے. میں کہا درختوں او پتھروں کیوں پہ سجدے کر دیو؟ جواب ملتا ہے آج آیا سلطان عرب دا. آج آیا سلطان آج آیا ماشاءاللہ آج آیا. حضرت عبدالمطلب فرماندے میں خانہ کعبہ دا طواف پہ کرنا میں ویکھیا خانہ کعبہ حجرہ امن والے پاسے سجدے وچ گریا ہویا ہے. میں کیا کعبہ نبی پہلے بھی آندے رہے کسے نبی دی ولادت تے سجدے نہیں ہو کیتے. کعبہ آج کیوں پیا سجدے کرنا ہے؟ جواب ملتا ہے آج آیا سلطان عرب دا. آج سونی رونق بڑائی نے ماشاءاللہ ہے. آج آیا سلطان عرب دا. آج آیا ماشاءاللہ آج آیا. سید آمنہ فرمانی نے رہے تو سلاست علامن میں 3 جھنڈے بیکے نے علامن نصبان بالمشرق علامن نصبان بالمغرب علامن نصبان علا ظاہر الکعبہ. ایک جھنڈا مشرق جو لگے ہویا ایک جھنڈا مغرب کے کعبہ دی چھاتے. میں جدو ڈھونڈ دیا تے پتہ لگیا اے جھنڈے لاؤن والا جبریل ہے. میں کہا سونا جبریل نبی پہلے بھی آئے کدی جھنڈے نہیں لگے آج کیوں لائے نے؟ جواب ملتا ہے آج آیا. ہاں آج آیا سلطان بان کے سونا محبوب رب دا. آج آیا ہاں آج آیا دا. آج آیا حاضرین محترم جس طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مثال نبیاں وچوں کوئی نہیں.
آپ دی ہر صفت بے مثال ہے، اسی طرح آپ دی ولادت بھی بے مثال ہے۔ حضرت عیسیٰ بڑی شان ہے، لیکن ولادت ہوئی پوری برادری حضرت مریم نے سر تے چڑھ کے کھلوتی کے کیتے، شادی کوئی نہیں، نکاح کوئی نہیں، خامن کوئی نہیں، پتر کتھوں جمے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ یہ روح اللہ کا میلاد ہے۔ جبریل 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر کھڑے ہیں، یہ حبیب اللہ کا میلاد ہے۔ حضرت کلیم اللہ کی ولادت ہوئی، بچے قتل ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے ملاپ پہ پابندی ہے۔ فرعون نے اعلان کیا ہوا ہے کوئی بچہ پیدا ہوگا مار دیا جائے گا، بیٹیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، بیٹوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جنگل میں امی جان گئی، وہاں جا کر حضرت کلیم اللہ پیدا ہوئے، پھر صندوق میں ڈالا، پھر دریا میں پھینکا، پھر فرعون نے پکڑا، فرعونیوں نے پکڑا، پھر ادھر پہنچے۔ یہ کلیم اللہ کا میلاد ہے، اور کعبہ سجدے میں گرا ہوا ہے، یہ حبیب اللہ کا میلاد ہے۔ جس طرح ہمارے آقا تمام نبیوں سے افضل اور بے مثل اور ان جیسا نبیوں میں کوئی نہیں، تو آپ کی نسبت سے اس امت کو یہ اعزاز ملا کہ آپ کی امت جیسی کوئی دوسری امت نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ لیکن یہ جو افضل و اعلیٰ امت ہے، اسے آج کشمیر نظر نہیں آ رہا، اسے آج فلسطین نظر نہیں آ رہا۔ فوت شدگان میں سے، شہداء میں سے 60% خواتین اور بچے۔ کون ہیں وہ؟ کوئی رشتہ نہیں ہمارا ان کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہمارا ان کے ساتھ، ہر طرف سے ان کی خوراک بند ہے۔ جہاں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، یہ بجلی مہنگی ہوتی ہے، ہم تڑپ جاتے ہیں۔ وہاں مسئلہ یہ نہیں ہے، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ راستے بند ہیں۔ کب کس گھر میں میزائل آ کر گرے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ بچوں کی لاشیں اٹھا کر، اور میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مجاہد ہے، وہ یوں انٹرویو دے رہا ہے، یوں کر کے انٹرویو دے رہا ہے میڈیا کو۔ جہاد میں ایسے ہوتا ہے، چہرہ چھپاتے ہیں، چھپانا چاہیے، لیکن اس کی ماں آئی، اس نے آ کر نقاب ہٹایا، اس نے کہا بیٹا منہ چھپا کے نہیں، دنیا کو دکھا کے بتا کہ ہم کون کھڑے۔ مائیں جرت کے اس ماحول سے گزر رہی ہیں۔ پتر دینا سوکھا ہوتا ہے، بیٹا قربان کرنا ماں کے لیے سوکھا ہوتا ہے۔ اس ماں نے آ کر پردہ ہٹایا، کہا کھول، ساری دنیا کو پتہ لگے کہ محمد عربی کے غلام کیسے لڑتے ہیں۔ لیکن افسوس، ترکی بول اٹھا، شام بول اٹھا، لبنان بول اٹھا، سعودیہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا، اب بول اٹھا، ان کے حق میں رشیا بول اٹھا۔ پاکستانی عوام بول اٹھی، لیکن ہمارے حکمران ابھی بھی خاموش ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ انٹیریل وزارت خارجہ سے وہ یہ بیان آیا، سارے اسلامی بم رکھتے ہیں ہم، ایٹمی طاقت ہے، تمام اسلامی دنیا کو لیڈ کرنا چاہیے۔ اس وقت ایک کانفرنس تمام اسلامی ممالک کی ہو رہی ہوتی، جس میں پوری عالم کفر کو یہ پیغام دیا جاتا کہ یاد رکھنا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ ہماری ایک اینٹ کو ہلایا گیا، ہم پورا عالم اسلام عالم کفر کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ایک جرات مندانہ بیان، لیکن مسدود ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ کر ہم کیا سکتے ہیں اس وقت؟ جہاں جہاں بھی ہو، جب بھی کوئی فلسطین کے حق میں ریلی ہو، تحریک لبیک پاکستان، باقی تنظیمات اہل سنت بھی، لیکن تحریک لبیک بالخصوص یہ پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے۔ فلسطینیوں کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملانا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ان کے حق میں پوسٹیں کرنی ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کرنا۔ کاش اور شاید کبھی ہمیں اس طرح موقع ملے امت مسلمہ کے درد میں عوام کو بھی پہنچنے کا،
لیکن ہمیں اور دعاؤں میں بھی ہر دعا میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا مانگنی ہے۔ وہ بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ان کا کوئی آسرا نہیں، ہر طرف سے انہیں پابند کر دیا۔ یہ ایک پیغام تھا۔ دوسرا اعلان قاری صاحب نے کیا، مجھے پہلے انہوں نے نہیں بتایا تھا، اگر بتایا تو مجھے یاد نہیں تھا۔ میں صرف 1 منٹ کی بات بتاؤں گا۔ بچوں کے داخلے تھے بحر شریف، تو پیر حسنات صاحب نے، اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی عطا کرے اور ان کا سایہ، انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، وہ میں صرف واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بچیوں کا ادارہ جب بنا نا بحر شریف، 5-7 سال کے بعد کی بات ہے، جب بحر شریف بنا تو فرماتے ہیں گجرانوالہ سے ایک انڈسٹریلسٹ آیا، اور وہ آیا، میں نے باہر اوپر کھڑا تھا، اوپر اس وقت وہ اس پہ تو گاڑی بھی بڑی اس کی اور بڑے وہ پوزیشن میں، لیکن جیسے ہی آیا تو وہ آ کے میرے قدموں میں گر گیا، روئے 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 بہت موت۔ خیر اسے پکڑا بٹھایا، کمرے میں جا کے پانی شانی پلایا، جناب خیر ہوئی، کیا معاملہ؟ اس نے کہا جی میری بچی آپ کے ادارے میں پڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ روتے کیوں؟ اس نے کہا میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، بہت بڑا بزنس مین ہوں، اور میری زندگی یہ ہے کہ سارا دن فیکٹری میں کام کرنا ہے، سارے دن کی تھکاوٹ اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ شام کو بوتل میں سامنے رکھتا تھا شراب کی، شراب پیتا تھا، اور جب پورا نشے میں دھت ہو جاتا تھا تو گھر آ جاتا تھا، اسی نشے میں سو جاتا، اٹھتا، پھر کام پہ چلا جاتا۔ میری یہ زندگی۔ میری بچی نے میٹرک کیا تو ایک دن میں گھر میں تھا، چھٹی تھی، تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ میں نے بحر شریف ایک بچیوں کا مدرسہ ہے، میں نے وہاں پہ داخل ہوں۔ میں نے اسے کہا بیٹا تو یورپ جا، تو انگلینڈ جا، تو آسٹریلیا جا، تو امریکہ جا، میں پیسہ، اس نے کہا نہیں میں نے ادھر جانا۔ تو بچی نے کہا تو میں نے مان لیا، میں یہاں پہ سے کسی کو بھیجا، بھائی کو، چاچا ماما کوئی آیا، داخل کروا کے چلا۔ اس نے کہا پیر صاحب آج کل وہ بچی گھر چھٹی گئی ہے، میں تو اپنی فیکٹری میں تھا، اور رات کو اسی طرح میں نے دبا کے شراب پی، اور شراب کے نشے میں دھت میں گھر پہنچا، مجھے نہیں پتا بیٹی آئی ہے، نہ میں کسی سے ملا، سارے سو رہے تھے، میں رات کو اس وقت میں بھی جا کے سو گیا۔ لیکن میرے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ جب سحری کا وقت ہوا تو مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے کسی نے اٹھایا، میں جب جاگا تو دیکھا میری بیٹی کھڑی ہے، اذانیں صبح کی نہیں ہوئی ابھی، میری بیٹی کھڑی ہے۔ میں ملا، پیار کیا، میں نے کہا بیٹا خیر ہو اس وقت؟ اس نے کہا ابو جی میں کل آئی تھی۔ تو میں نے کہا وقت ٹائم کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ٹائم۔ میں نے کہا تو مجھے کیوں اٹھایا؟ وہ کہتی ہے ابو جی تہجد کا وقت ہو گیا ہے، میں نے چاہا کہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھا دوں۔ وہ رویا، اس نے کہا حضور میرے سر پہ آسمان آ کے گرا، میری آنکھیں کھل گئی کہ وہ کون سا ادارہ ہے جس نے زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے تہجد کے لیے اٹھایا ہے، اور اٹھانے والی میری بیٹی ہے۔ تو جناب اس ادارے کے جتنے اخراجات ہوں، اس کے جتنے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو دعا کیا کر، یہ ادارہ چل رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ بات آپ کو کیوں سنائی؟ بیٹیاں صرف نسلیں نہیں سنوارتی، آنے والی بیٹیاں پورے پورے گھرانے سنوار دیتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کو اور اپنے معاشرے کو سنوارنا ہے، ہمیں بیٹیوں کی دنیاوی تعلیم پر بھی لیکن دینی تعلیم پر بھی زیادہ محنت کرنا ہوگی، اور اس حوالے سے سوچنا ہوگا۔ بڑے بڑے شریفوں کی پگڑیاں اچھل گئی ہیں، اب پریا پنچایت میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہے۔ میں نے تو اسے MBA کرایا تھا، میں نے تو بیٹی کو ڈاکٹر بنایا تھا، مجھے چھوڑ کے چلی، اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ، وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ کیوں گئی؟ اس لیے کہ تم نے اسے سارا کچھ پڑھایا، لیکن اسے محمد عربی کا دین نہیں پڑھایا، اسے رسول اللہ کی محبت، اسے سیرت فاطمہ الزہرا، اسے سیرت سیدہ عائشہ نہیں پڑھائی، تو آج تیری پگڑی اچھل گئی۔
اپنی عزتوں کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ بنانا ہے، اپنی بچیوں کو دین پڑھانا ہوگا۔ میں جب ان کا اعلان سنا تو میرا دل کیا کہ میں ایک بات اس حوالے سے ضرور کروں گا، اور وہ یہ ہے اپنی بچیاں دیں اس ادارے میں۔ اور یاد رکھنا کل ان بچیوں کی جو اولاد ہوگی، ہم نے نا، میں پہلے بھی بہت 8-10 سال پہلے میں نے بتایا تھا، ہم نے مدرسوں میں جا کر نماز اور کلمے نہیں پڑھے۔ وڈ وڈیرے بیٹھے ہوئے نا، یاد اسی بھی ماما جسے بولنا بچہ سکھ لے نا، تے راتی سمن تو پہلے ایک لفظ روز سکھاؤنا نماز دا، نماز پوری ہو جانی، ود کلمے مکمل ہو جانے، ود دعائے قنوت، ود نماز جنازہ۔ تو جس نے ماں کے بازو پہ لیٹ کے یہ چیزیں پڑھی ہیں اسے مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ اور جو قاری صاحب سے پڑھتا ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، جو ہم سے پڑھتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ میں ادھر ابھی کہہ دوں کہ دروازے بند کرو تے لنگر انہوں نے مل سی جڑے تو 6 کلمے تے دعائے قنوت سنا کے نکل دے آؤ، جڑے شیشے بن جانے، بھول جاتی ہے۔ اور پھر عمر اور شرم کی وجہ سے پھر بتا نہیں سکتے کہ یار نماز بھول گئے۔ اس میں شرم نہ کیا کرے، پوچھا کرے استاد جی سے کہ مجھے پڑھائیں جی، میری نماز ذرا پکی کروائیں ایک دفعہ، کرے سارے کرے، بزرگ بھی کرے، نوجوان بھی کرے، بچے بھی کرے۔ تو وہ مائیں جو بازو پہ لٹا کے نا نماز پڑھاتی ہیں، وہ تبھی بنیں گی جب بچیوں کو دین کی تعلیم سکھائیں گے۔ میرا کوئی لفظ کسی کو اچھا نہ لگا ہو، میں بعض اوقات ایسی باتیں کھلی کر جاتا ہوں، کوئی نہ کوئی لفظ نکل جاتا ہے، کسی کو اچھا نہ لگا ہو، یا کسی اور سکول آف تھاٹ کا کوئی بندہ بیٹھا ہے، کسی اور مکتبہ فکر کا، تو اسے میری اگر بات نہ کوئی اچھی لگی ہو، میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔